السلام علیکم محترم دوستو کہ جو بندہ یا جو بندی مرد ہو یا عورت جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کر کے برائی کر کے اس کا نقصان کر کے یہ سمجھتی ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ اب وہ بچ جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا غلط فہمی والا کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کر کے سکون کے ساتھ سو جائے تو میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو پھر اپنی باری کا انتظار لازمی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت جلد برا کرے گا۔ تو یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے، اس واقعے کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اور جس کو آپ شیئر کریں گے اس شخص کا فائدہ ہے۔ واقعہ ایسا ہے کہ میاں بیوی عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں تو وہ عورت چیخ اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ تم کیسا مزاح کر رہی ہو، خانہ کعبہ یہ سامنے ہی تو ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، تجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ عورت چیختی ہے، روتی ہے، کہتی ہے کہ تم میری باتوں کا مذاق بنا رہے ہو، خدا کی قسم مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ شخص کافی تنگ ہو جاتا ہے، تقریباً ایک ہفتہ وہاں رہتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنی فلائٹ لے لیتا ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن ساری فلائٹ میں، سارے سفر میں وہ بیوی رو رو کے اپنا برا حال کر دیتی ہے۔ واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی ایک عالم دین کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے اپنا سارا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ عالم دین اس عورت سے پوچھتا ہے کہ تم نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جس گناہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خانہ کعبہ نہیں دکھایا، اپنا گھر نہ دکھایا؟ کوئی تم سے ایسا بڑا گناہ ہوا ہے؟ تم یاد کرو، سوچو ذرا۔ تو وہ عورت کافی سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ تو وہ عالم دین اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں عورتوں کو غسل دینے کا کام کرتی ہوں، عورتوں کو غسل دیتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک دن میرے سامنے ایک ایسا کیس آیا کہ دو میاں بیوی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں مارے گئے، لیکن ایکسیڈنٹ میں جو عورت مر گئی اس کو غسل دینے کا موقع مجھے ملا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو غسل دیا تو غسل دینے سے پہلے دو لوگ میرے پاس آئے جو اس کے دیور اور جیٹ وغیرہ تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دو تعویذ یا تو تم اس عورت کی شرمگاہ میں چھپا دو یا اس کے منہ میں چھپا دو، تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں بھاری رقم دیں گے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں غریب عورت تھی، میرا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، تو میں لالچ میں آ گئی اور میں نے ان کی بات مان لی۔ اور وہ مزید کہتی ہے کہ یہ جو جوڑا مرا تھا ان کے دو بچے بھی تھے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے گھر والوں سے وہ تعویذ لیے اور عورت کی شرمگاہ میں چھپا دیے۔ تو جیسے ہی اس عورت کا کفن دفن ہوا تو تقریباً ایک دو ہفتوں کے بعد اس عورت کے جو بچے تھے دو، وہ بھی فوت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو کافی امیر تھے، کافی مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا، ان کے پاس کافی مال تھا، گاڑی، گھر، بیلنس، بنگلے تھے، تو جنہوں نے مجھے تعویذ دیے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کے یہ دونوں بچے بھی کسی طریقے سے مر جائے اور ان دونوں کا سارا مال ہمارا ہو جائے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے بس یہی ایک گناہ ہوا ہے، اس کے بعد میں بھی کافی امیر ہو گئی، کیونکہ انہوں نے مجھے کافی مال و دولت سے نوازا، کافی مال مجھے عطا کیا۔ تو وہ عالم دین کہتا ہے کہ بس یہی وجہ ہے کہ تم نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے دو معصوم کی جان لے لی ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، جو شخص جادو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے یہ دونوں ظالم ہے، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محترم دوستو، جادو جیسی اس غلیظ گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کا بغض اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ جادو کریں اس پر، کیونکہ اگر آپ اس پر جادو کریں گے تو آپ کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس عارضی دنیا کے لیے اپنی خوبصورت آخرت کو تباہ نہ کریں، اور اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔